کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی خوش ہوئے اور دبے دبے مسلمانوں کا مذاق بھی اڑانے لگے کہ یہ خود ہی وہ لفظ بول رہے ہیں جو ذو معنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبہ کیا گیا اور آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ذو معنی الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ یہ سبق دے دیا گیا کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس کا ایک اچھا معنی ہو ایک برا معنی ہو، کہ وہ لفظ ان کی ذات کے لیے استعمال کریں۔ اس سے یہ اصول بھی پتہ چل گیا اور یہ بات پتہ چلی کہ تربیت کی ضرورت کے تحت بظاہر جائز چیز سے کسی خفیہ نقصان سے بچانے کی خاطر روکا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کوئی ایسا لفظ بولا جا رہا ہے جس کا اندرونی طور پر کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بچے اس کو برا منا سکتے ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو بظاہر لفظ ٹھیک بھی ہو اور بچہ آگے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو اس لیے اس معنی میں بول رہا ہوں، اور اگر دوسرے بچے اس کو برا منا رہے ہیں، استاد تک بات پہنچ جاتی ہے یا استاد صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی غلط بھی ہے، تو وقتی طور پر اس کو روکا بھی جا سکتا ہے کہ آپ یہ لفظ نہ بولیں، ایسا لفظ بولیں جس کے دو معنی نہ نکلتے ہوں۔ تو تربیت کے حوالے سے یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو صحیح الفاظ کی جو ہے وہ غلط تعبیر بھی کرنا جو ہے وہ یہود کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لوگ آتے تو السلام علیکم